السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور عید الفطر کی اب آمد ہے۔ ناظرین کرام، عید الفطر کے حوالے سے آج کی ہماری یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند تاک کھجوریں تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے ہمیں چند تاک کھجوریں بھی کھا لینی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تو جاتے وقت ایک راستے سے جاتے اور واپس دوسرے راستے سے تشریف لے آتے، لہٰذا اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو راستے میں عید الفطر کے موقع پر آپ آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور وہ تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین کرام، عید کے دن انسان کو خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ اگر نیا لباس میسر ہو تو فبہا، اگر نیا لباس میسر نہیں تو پھر پرانا لباس ہو مگر صاف اور ستھرا ہو۔ یہاں پر مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کی جو حکایت ہے، جو آپ کا واقعہ ہے، وہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ناظرین کرام، عید کا دن تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین تھے، اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ آپ نے پرانی قمیض زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو سرکار کے یہ عظیم صحابی اور خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلنا ہے، جانا ہے، ملنا ہے، تو وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی قمیض پرانی ہے، کہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ تو بیٹے نے جواباً جو عرض کیا وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان مجھے ندامت تب ہو، مجھے شرمندگی تب ہو کہ میرا باپ اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اگر میرا ابا جان اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں عید کے دن یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے تن کو تو ستھرا کر لیا، کیا ہمارا من بھی ستھرا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر صرف ظاہر پر نہیں، اللہ تو دلوں کے تقوی کو دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، عید کے دن انسان کو غسل کر لینا چاہیے۔ خوشبو میرے آقا کو بہت پسند تھی، خوشبو کا استعمال بھی کر لینا چاہیے۔ چاندی کی انگوٹھی جو سنت کے مطابق ہو وہ بھی پہن لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب عید کی طرف جانا ہو تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور راستے میں آہستہ آواز سے تکبیرات بھی پڑھتے جائیں۔ نماز عید کے بعد اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ عید ملیں، انہیں مبارکباد پیش کریں، اور اس عید کے پرمسرت موقع کے اندر اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، اسے منانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص پہل کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ راضی ہونے میں، صلح کرنے میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سن لیں تو آپ کے دل کے اندر ایک انتہائی خوشی کا سماں پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، فرمایا اگر اس سے بظاہر اس کی کوئی عزت کے اندر کمی بھی آ گئی تو قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اسے عزتیں عطا کروں گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، عید کا پرمسرت موقع ہے، اس میں اپنے ظاہر کو بھی ہم نے ستھرا اور پاک کرنا ہے، اور اپنی دل کی دنیا کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے اور عید سعید ہمارے لیے جو ہے اس کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوئی ہوگی۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔